السلام علیکم، محمد جہانگیر ہیئر۔ یہ ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش خدمت کروں گا کہ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا۔ پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا، یہ حدیث آج سے کچھ 1450 سال پہلے کی حدیث ہے، اور بالکل آج کے زمانے کو حضور نے پیشن گوئی کی کہ ایک وقت آئے گا ایسا ہمارے متعلق بات کی کہ ایسے لوگ بھی آئیں گے، ان کا مقصد ان کا پیٹ ہوگا۔ بالکل ایسا ہی ہے، ہم جتنی ایفرٹ کر رہے ہوتے ہیں پیٹ کے لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ چلو میں پہلے حدیث پڑھ تو زمانہ آئے گا کہ ان کا مقصد پیٹ ہوگا، اس میں ایک بات ہوگی۔ دوسری بات، دولت ان کی عزت ہوگی۔ دو باتیں بالکل۔ عورت ان کا قبلہ ہوگا۔ یونیورسٹی میں پڑھنے والے ایک ایک بچے کا یہی حال ہوتا ہے، بالکل۔ تین باتیں، روپیہ ان کا دین ہوگا، وہی بات دولت والی چار باتیں ہوگی، اور وہ بدترین لوگ ہوں گے۔ پھر اینڈ پہ ان کا انجام بتا دی۔ پہلے ان کے مقاصد بتا دی کہ یہ لوگ کس مقصد کے لیے جی رہے ہوں گے، پھر بتایا کہ ان کا انجام کیا ہوگا، اور آخرت میں ان کا کوئی حصہ بھی نہیں ہوگا۔ انجام دو بتائے ہیں کہ وہ دنیا کے بھی بدترین لوگ ہوں گے، اور آخرت میں بھی ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، اس کی تشریح کی کوئی خاص ضرورت ہے نہیں۔ میں اپنے اوپر اپلائی کر کے دیکھتا ہوں، اپنے ہی زمانے پر ہم اس کو اگر کریں تو اپلائی، تو یہ پوری ہم پہ ہی فٹ ہے کہ عورت بھی ہمارے، اوڑھنا بچھونا ہمارے ہی سارا کچھ بنی ہوئی ہے کہ عورت 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 ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں یونیورسٹی کے، ان کا یہی حال ہوتا ہے کہ تقریباً یہی، اس لیے میں اکثر اپنی ویڈیوز میں کہہ رہا ہوں کہ عورت کو ہم پردے کی طرف لائیں، سیپریٹ ان کے کالجز ہوں، پڑھانا ہے پڑھائیں۔ حضور نے تعلیم کے لیے عورت کو اسی وقت سے کہا، لیکن الگ مدرسہ ہو ان کا معلم الگ ہو، معلمات ہو پہلے تو، اگر معلمات نہ بھی ہو تو اگر مرد استاد بھی پڑھا تو پردے کی حد میں رہ کر پڑھا رہے ہوں، ٹھیک ہے، اور عورت کا پردہ لازمی ہو۔ اس کے علاوہ ان کا مقصد پیٹ ہوگا، بالکل ایسی آج ہے۔ دیکھیں، ایک وقت تھا کہ گھروں میں چند سکے ہوتے تھے، چند روپے آمدنی ہوتی تھی، 500 ہزار 5000 کی آمدنی ہوتی تھی، اور گھر بڑے خوش چل رہے ہوتے۔ آج آمدنی ہے 60,000 70,000 لاکھوں کو پہنچ چکی ہیں، اس کے باوجود بھی ہر گھر میں افراتفری مچی ہوئی کہ آمدنی نہیں ہے، آمدنی نہیں ہے، آمدنی نہیں ہے۔ پہلے سواری کم ہوتی تھی، روڈ پہ نکلیں تو جگہ جگہ موٹر سائیکل سواری ہیں، رکشے، یہ چیزیں نظر آتی۔ تو پیسہ ہے بھی صحیح، لیکن اس کے باوجود بھی ہر بندے نے اپنا پیٹ دکھایا ہوا کہ جی میں تو خالی ہوں، جیبیں میری خالی ہیں۔ ابھی کوئی زمین بکنے لگے، اس کی زمین لاکھوں ہوگی اس کی قیمت، لوگ خریدنے والے کئی آئے ٹھہرے ہوں گے، لیکن پھر وہی لوگ کہہ رہے ہوں گے مہنگائی سے تنگ ہے، یہ ہے وہ ہے، کچھ ہے نہیں پلے۔ کاریں دیکھیں تو پاکستان میں اس سال ریکارڈ سیل، میں صرف پاکستان کی بات کر رہا ہوں، ریکارڈ سیل ہو چکی ہے اس سال اب تک، لیکن اس کے باوجود بھی ہر پاکستانی پیٹ رہا ہے کہ یہ حکومت ظالم ہے، مہنگائی اتنی ہوگی، پیٹرول اتنا ہوگا۔ تو پھر یار کاریں اتنی کہاں سے سیل ہو گئی؟ اتنی مہنگی مہنگی زمینیں، اتنے بڑے بڑے پلازے کیسے کھڑے ہو گئے؟ بتاؤ، پیٹرول 147 پہ جانے کے باوجود اتنی گاڑیاں روڈز پہ کیسے آ گئیں؟ بتاؤ، پیسہ ہے تو آئیے نا۔ تو پیسہ ہے، لیکن اس کے باوجود ان کا مقصد پیٹ ہے کہ یار ہمارا پیٹ بھوکا ہے، ہمارے پیٹ میں جتنا دولت ڈالو ہم بھوکے ہیں۔ ان کی عزت دولت ہوگی، بالکل یہی بات ہم کہتے ہیں کہ جو امریکہ سے پڑھ کے آ رہا ہے، جو امریکہ سے کما کے آ رہا ہے، وہ چاہے زانی ہے، بے نمازی ہے، جیسا بھی ہے، وہ کما کے آ رہا ہے امریکہ، بینک میں بیٹھا حرام کا کھا رہا ہے، ہم حرام کی کوٹھیاں، حرام کی کوٹھیوں پیسوں سے اس نے کوٹھیاں بنا لیں، بڑے بڑے محلات، اکاؤنٹس اپنے سیٹ کر لیے، لیکن ہم کہتے ہیں یار یہ تو بہت اچھا بندہ ہے، یہ بڑے معیار والا بندہ ہے، یہ کسی کو فضول لفٹ نہیں کراتا، یہ نہیں کرتا، وہ نہیں، وہ یار یہ تو دیکھو اس کی کمائی کیسی ہے۔ عزت کا معیار ہم نے دین کو رکھی ایک طرف دیا، ہم تو سمجھتے نہیں ہیں دین کو عزت کا معیار۔ ہم برانڈنگ کر رہے ہوتے ہیں تو انسٹیٹیوٹس کی کر رہے ہوتے ہیں، کالجز کی کر رہے ہوتے ہیں، کبھی ہم نے مدارس کی برانڈنگ، حکومت فنڈنگ کر رہی ہوتی ہے، اینول بجٹ دے رہی ہوتی ہے، تعلیم کا دے رہے ہوتے ہیں، حکومت نے تو کبھی بجٹ میں مدارس کا حصہ بھی نہیں رکھا۔ تو ہمارا مقصد یہی، پتہ نہیں کیا کہ عورت ان کا قبلہ ہو گئی۔ اس بات پہ میں کر چکا ہوں بات کہ ہم طالب علمی کے دور میں ہوں یا پھر ہم پروفیشنل دور میں، عورت سے ہمیشہ شکست کھانے کے لیے ہم سر جھکا دیتے ہیں کہ جی بس ٹھیک ہے، اور روپیہ ان کا دین ہوگا، بالکل ایسے ہی ہے۔ روپیہ دین ہے تو اذان آ رہی ہوتی ہے اور دکانیں عروج پر کام کر رہی ہوتی ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے دکان بند کی تو کام خراب ہو جائے گا۔ روپیہ ہمارا دین ہے تو ہی
کرکٹ میچز ہو رہے ہوں تو پھر میچ چلتا رہتا ہے کہ نماز پڑھ لی تو پھر سسٹم ڈسٹرب ہو جائے گا. ہم سمجھتے ہیں روپیہ ہمارا دین ہے، تو ہم سفر پر جا رہے ہوں تو ہم رک کر 2 نوافل، حالانکہ سفر میں اللہ تعالیٰ نے رعایت رکھ دیا، نماز کے لیے بھی رعایت، صرف 2 رکعت پڑھ لو آپ کی نماز ہو جائے. لیکن اس کے باوجود بھی ہم نہیں پڑھتے کہ یار جتنی دیر میں ہم نے نماز اتنا دیر میں آگے نکل جائیں گے. یہ نہیں سوچتے کہ یار کئی مصیبتیں نماز سے ٹل جائیں گی. روپیہ ہمارا دین ہے تو ہم راتوں رات جاگتے رہتے ہیں. یہ نہیں سوچتے کہ یار 3 بجے جو سوئیں گے ادھر سے 10 بجے اٹھیں گے صبح کی نماز میں سوئیں، لیکن 3 بجے تک بیٹھ کر آن لائن کام کر رہے ہوتے ہیں. راتوں کو لیٹ نائٹ بیٹھ کر اسائنمنٹس بنائی جا رہی ہوتی ہیں. کیوں جی؟ یہ کام کریں گے فری لانسنگ سے تو ہی کام بنے گا. تو اتنی کافی ہے. امید ہے یار دیکھیں الٹیمیٹلی میں خود کوئی دینی بندہ بہت بڑا نہیں ہوں. کوشش کرتا ہوں کہ دین کی طرف لوٹوں، نماز پڑھوں، قرآن پڑھوں اور حضور والی جو شکل ہے اس کو اپنائیں. اس لیے میں اپنی ہر ویڈیو میں کہہ رہا ہوتا ہوں کہ یار ہمیں دین کی طرف لوٹنا چاہیے. نماز، قرآن، اس کے علاوہ کسی کا حق نہ کھائیں، عورت پردے کی طرف آ جائے اور کسی انسان کو تکلیف نہ دے. یہ 5 باتیں، ویسے میں 4 یا 5 یہی اکثر کہتا ہوں کہ یار ہم نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں. یہ 5 وقت نماز پڑھیں، قرآن ڈیلی پڑھیں، اور اس کے علاوہ کسی انسان کو، چھوٹا بڑا بچہ بوڑھا جانور، ان کو تکلیف نہ دیں. ہم اکثر چلتے چلتے کتے کو بٹا مار دیں. یار اس بیچارے کے کیا قصور ہے؟ وہ بھی تو جان رکھتا ہے. خیر اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا. جزاک اللہ.